به تصريف الأهوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الحادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق 14واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا، سورۃ الحجر ہے. ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ بڑی ہی شدت سے خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ بڑی ہی شدت سے یہ چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. مسلمان کے لفظ کو سمجھ لیجئے گا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا صرف ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے والدین مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان ہے، تو جس طرح وہ کرتے ہیں اسی طرح وہ کر رہا ہے، تو اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا لیکن کہلواتا مسلمان ہے، تو کیا اس کو بھی اتنی فائدے ملیں گے جتنے ایک اچھے مسلمان کو ملتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. ایک بندہ جو ہے اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہے لیکن اس کی زبان سے اور ہاتھ سے جو ہے لوگوں کو تکلیفیں ملتی ہیں تو اپنے آپ کو 1000 سرٹیفکیٹ دلوا لے اپنے بہتر مسلمان ہونے کے، اب وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اسلام کے مطابق وہ زندگی بسر کر ہی نہیں رہا. جو اسلام کی ڈیمانڈ تھی اس نے کیا ہی نہیں ہے. تو مسلمان کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل نتھ ڈالی ہوئی ہو. اب اس کو پکڑ کے بچہ بھی لے جاتا ہے تو مالک نے پکڑا ہوتا ہے، تو جس اونٹ کے ناک میں نتھ ڈالی ہوتی ہے وہ مرضی نہیں کر سکتا، اور جس اونٹ کے ناک میں وہ نکیل اور نتھ نہیں ہوتی وہ کھینچ کے لے جاتا ہے. تو ایسا مسلمان جو عیار بھی ہے، باغی بھی ہے، سرکش بھی ہے، کہنے کو وہ مسلمان ہے تو یہ صرف لفظی جنگ ہے، لفظی مسلمان ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ بھی خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اب اللہ کا تبصرہ، یہ تو ان کی بات ہے کہ وہ ایسا کریں گے. اب اللہ کا تبصرہ سنیں. اللہ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑ دیں ان کو، یاکلوا، کھاتے رہیں، ویتمتعوا، فائدہ اٹھاتے رہیں دنیا سے، متاع ہے دنیا، ویلہہم الامل، اور ان کو ان کی امیدیں غافل کرتی رہیں. امید ہے نا، امید پہ دنیا قائم ہے کہ جی میں یہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں، پھر یہ ہوگا، پھر جو لوگ جن کے دل میں پھر بھی نیکی ہے، سود کا کام کر رہے ہیں تو وہ ذہن میں لگاتے ہیں کہ جب میں بہت امیر ہو جاؤں گا تو سودی کام چھوڑ دوں گا، جان پھر بھی نہیں چھٹتی. تو امیدیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو امیدیں جو ہیں وہ غافل کرتی رہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے کہ کیا کام کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے لوگوں کو کہ ہم جس بھی قوم کو تباہ کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، ایک تو ان کے اپنا ہی نامہ اعمال ہوتا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے. ہر ایک قوم کا جو ایک حد سے بڑھ جاتی ہے اس کے عذاب کا وقت مقرر ہے، پہلے نہیں آ سکتا. تو ان کو کھیلنے دیں، تماشے کرنے دیں، تو ایک وقت جب آئے گا دنیا میں بھی ان کو عذاب آ جائے گا اور آخرت میں تو عذاب یقینی ہے. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا، کسی بھی گروہ کی موت کا وقت پہلے نہیں آ سکتا. وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ لحظہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ لحظہ پہلے آ سکتا ہے. اللہ کا نظام آپ روزانہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ایک جو ایسا کام ہوا، اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ انسان بچ جائے گا، لیکن بچ جاتا ہے انسان. ایک انسان چلتا چلتا بیٹھتا ہے، فوت ہو جاتا ہے.
پہلے جو بیماری بڑی سخت تھی اس وقت بچ جاتا ہے، جب بیماری کوئی نہیں ہے اس وقت مر جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں روزانہ کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی موت کا وقت نہ ایک لحظہ آگے ہوگا نہ پیچھے۔ 9 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحجر پارہ 14، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے حفاظت کی؟ پھر کافر بھی کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کافر لوگ جو تھے، عیسائی، یہودی، مشرک، یہ لوگ جو ہیں علم میں اتنے آگے نہیں تھے۔ پہلے تو یورپ کے ہاں نہانے کو بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ جب یورپ میں جو ہے نئی طرز پہ ان کا وہ آیا، کیا کہتے ہیں اس کو، ترقی انہوں نے کی، تو پھر یونیورسٹیز بنی، پھر ادارے بنے۔ سب سے پہلی یونیورسٹی مسلمان عورت نے، فاطمہ نامی عورت نے مصر میں بنائی تھی۔ یونیورسٹیز لوگ سمجھتے ہیں شاید یونیورسٹیز یورپ نے ہمیں دی ہیں، مسلمانوں نے پہلے یہ کام کیا ہے۔ تو انہوں نے 1940 کے اندر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں 40,000 قرآن مجید کے نسخوں کو اکٹھا کیا گیا۔ 40,000، ہر ایک کا پرنٹنگ پریس مختلف تھا، یعنی 40,000 میں سے ایسا نہیں تھا کہ پرنٹنگ پریس ایک ہی ہو، ہر ایک کا پرنٹنگ پریس مختلف تھا۔ اور تقریباً 60 سے زیادہ علماء جو تھے ان کے، پہلے انہوں نے عربی سیکھی، اور وہ لوگ، یہ تو آپ کو ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ لوگ جب ریسرچ کے پیچھے پڑتے ہیں پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے فارمیلٹی، نام تو ریسرچ کا ہو گیا اور اس میں کتاب میں کی ہوئی یا چوری، وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ کم از کم ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کے اتنی تربیت ہو چکی ہے کہ ہمارے مسلمان وہاں سے ہو کے آتے ہیں اور کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں بھائی اسلام دیکھنا ہے تو وہاں دیکھو اور مسلمان دیکھنے ہیں تو یہاں دیکھو۔ یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ بہرحال انہوں نے ریسرچ کی قرآن مجید میں سے غلطیاں نکالنے کی۔ ابھی آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، ویکیپیڈیا پہ دیکھیں، ریسرچ جو مسٹیکس آف قرآن، اینی ریسرچ اباؤٹ مسٹیکس آف قرآن، اس طرح کا کر کے لکھیں گے اور ریسرچ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے 5 سال تک ریسرچ کی قرآن مجید میں سے غلطیاں نکالنے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، اس میں عیسائی اور یہودی بھی تھے، کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے 5 سال لگائے، اور کتنا سرمایہ لگایا یہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ آخر میں پھر جنگ ہو گئی، جو جنگ عظیم دوم کا اختتام تھا، تو انہوں نے ایک ریسرچ شائع کی، ایک پیپر شائع کیا کہ ابھی 5 سال کی محنت کے بعد ہمیں قرآن مجید میں سے کوئی غلطی نہیں ملی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہم مزید ریسرچ جاری ہے، جو 5 سال میں تمہیں نہیں ملی تو بعد میں کیا ملے گی۔ تو انہوں نے کہا صرف اس کی زیر زبر پیش کی بعض ہمیں غلطیاں ملی ہیں، لیکن حقیقی غلطی نہیں ملی۔ الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ ان کو جو مستشرقین کہتے ہیں، جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام میں سے کیڑے نکالنے کے لیے، جو لوگ ویسٹ میں پڑھتے ہیں، جو جاتے ہیں، وہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں۔ ابھی آپ لوگ حیران ہوں گے کہ امریکہ کی، کینیڈا کی، یو کے کی یونیورسٹیز کے اندر اسلامیات پڑھانے والا پروفیسر کیا ہے؟ ہندو، عیسائی، یہودی، اور کمال کے پروفیسر ہوتے ہیں، وہ کمال کی ان کا نالج ہوتا ہے، ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کا، مستشرقین میں سے 5% ہو سکتا ہے صحیح بیان کر رہے ہیں، 95% جھوٹ بولتے ہیں۔ ریسرچ ان کے پاس حق آ گئی ہوتی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مستشرقین کا کام ہمیشہ سے، اس وقت سے لے کے اب تک اسلام میں سے کیڑے نکالنے ہیں۔ اگر مستشرقین کی تحقیق کو آپ نے ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے مذہبہم التشکیک، ان کا مذہب ہے شک میں ڈالنا ہمارے نوجوانوں کو، شک میں ڈالنا کہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو ان لوگوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے ثابت کیا کہ اس میں کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت اس کی فرمائی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے ستاروں کو اس لیے بنایا ہے کہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے۔ اور دوسرا مقصد وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم نے یہ جو شیطان سے حفاظت کے لیے ستارے بنائے ہیں، ستاروں جو ہیں ایک تو خوبصورتی کے لیے آسمان کو مزین کرنے کے لیے بنائے ہیں، دوسرا شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر وہ شخص کوئی سننے کی بات کو چوری کر لے اور اس کے پیچھے جو ہے شہاب مبین، شہاب ثاقب کسے کہتے ہیں؟ جو ٹوٹا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جب ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے، اور وہ ستارہ ٹوٹ کے گرا تو ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ مسلم کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ شہاب ثاقب کیا ہوتا ہے اور ستارے جو ہیں ان سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو شیاطین ہیں، یہ جو جادوگر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بات سچی کاری دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو سچ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے شیطانوں کو رکھا ہوتا ہے، جادوگروں نے جنات کو رکھا ہوتا ہے اپنے پاس، موکل وغیرہ بنائے ہوتے ہیں۔ تو شیاطین کا ایک گروہ جو ہے وہ آسمان پہ باتیں سننے جاتے ہیں۔ اب آسمان پہ جب باتیں سننے جاتے ہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ جاؤ یہ کام کرو، اب وہ فرشتے جو ہیں وہ پھر سب کو بتاتے ہیں کہ یہ کام دنیا میں ہو رہا ہے، یہ تبدیلی آنے والی ہے۔ تو جب فرشتے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں بھول نہ جائے، وہ اس کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آسمان سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہاں جا کے کان لگا کے بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں سے شہاب ثاقب ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے۔ اب 100 میں سے ایک شیطان ایک وہ واپس بچ کے آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اتنی قربانیاں دیتے ہیں وہ غلط بات کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے، تو ایک بات جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، اللہ کو جیسے منظور ہے۔ اچھا وہ جب آتی ہے تو اپنے شیطانوں کو جادوگروں کو بتاتے ہیں، جادوگر جو ہے ایک بات وہ تو سچی ہوتی ہے، اس میں 99 جھوٹ ملاتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں، تو لوگ واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ان کی بات ہے۔ تو اس واقعے میں آپ لوگوں کے بڑے سوالوں کے جواب بھی ہیں۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جناب پھر ان کی بات سچی کیسے ہو گئی؟ تو سچی کئی تو باتیں تکے سے ہو جاتی ہیں، تو کئی باتیں جو ہیں وہ اس ذریعے سے بھی سچی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں ان کے 2 مقصد ہیں، ایک تو خوبصورتی کے لیے ہے اور دوسرا یہ ان کو مارنے کے لیے ہے، شہاب ثاقب جسے بولتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے شجرات جو ہیں وہ اگا دیے ہیں۔ 35 سے لے کے 44 نمبر آیت تک شیطان کا مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تو نے آدم کو بنایا ہے مٹی سے اور مجھے بنایا ہے تو نے آگ سے، تو میں تو بہتر ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کروں گا۔ یہ بہتری والا جو چکر ہے، خدا را اس کے چکر میں نہ آئیے گا کہ میں بہتر ہوں، اس بحث میں کبھی نہ پڑیے گا، کیونکہ اس کا آغاز شیطان نے کیا تھا اور اس کی انتہا بھی یہی ہے۔ جو اس بحث میں پڑ جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ آنا پرستی، میری کیا بات ہے، میں کیا ہوں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ سارے پھلاں دا تو عطر بنا،
اس اتردا تو دریا بنا، اس دریا دے وچ دن رات ڈبکیاں لا، بولیا تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا، میں بڑی چیز، میں کیا ہوں بھائی، میں کیا ہوں؟ اللہ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے، میری کیا بات ہے؟ تو شیطان نے جب یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ زیادہ بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اس جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت والے دن تک کے لیے تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے کہا کالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھے مہلت ہے، نہ تو موت آئے گی، نہ تجھے قتل کیا جائے گا، نہ فرشتے تیری راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک خاص وقت تک جو قیامت کا ہے۔ پھر شیطان نے کہا رب بما اغویتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں لوگوں کے لیے زمین میں جو چیزیں ہیں ان کو مزین کروں گا، زمین لوگوں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، زمین میں جو چیزیں ہیں وہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندے، وہ ان کو نہیں کر سکوں گا۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا میرا سیدھا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرے گا، ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تیرے اوپر یعنی تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تو غالب نہیں ہو سکتا میرے بندوں پہ، مگر لفظوں کے اوپر غور کیجئے گا، مگر وہ لوگ الا من اتبعک من الغاوین، یعنی بندے میرے ہی ہوں گے، لیکن جو تیری پیروی جان بوجھ کے کرے گا، پتہ بھی ہے میں غلط کیا، پتہ بھی ہے یہ شیطان کا راستہ، لیکن پھر بھی اسی راستے پہ چلنے کی جو کوشش کرے گا، الا من اتبعک من الغاوین، صرف اسی پہ غلبہ پا سکے گا جو گمراہ ہوگا، جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے گا۔ پچھلے دنوں ہم نے سبق پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑا عالم جو ہے وہ بھی شیطان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ ہمارے استاد محترم مفسر قرآن عبدالسلام بن محمد بٹوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا کہ وہ پڑھا رہے تھے اور بہت بڑے محدث تھے، وہ جب انہوں نے شیطان کی چالیں، شیطان کے پیچھے لگنے کی کوشش کی، ایک عورت کے عشق میں وہ ملوث ہو گئے اور دین کا کام کرنا چھوڑ دیا، اور 1 سال کے بعد بہت بڑے محدث، جب ان کو 1 سال کے بعد شاگرد ملنے گئے تو روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں صرف مجھے قرآن کی ایک یاد ہے آیت، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رسوا کرنے پہ آ جاتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ مجھے صرف ایک آیت یاد ہے، باقی سب بھول گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے بڑی ہی مدد کی ضرورت ہے، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کی ضرورت ہے، ہمیں سجدوں میں رونے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کا معاملہ اتنا کوئی معمولی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو دشمن ہی نہیں سمجھتے، انڈیا کو تو دشمن سمجھ لیا، لیکن اس کو دشمن نہیں سمجھتے، اپنے رشتہ داروں کو تو دشمن سمجھ لیتے ہیں لیکن شیطان کو دشمن نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھیں انسان کے خون میں جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون، اور صرف ایک تو بڑا شیطان ہے، ایک اس کا نمائندہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے، پھر ہمارے دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے جو ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہیں، بچے گا کون؟ جو اللہ کا خاص بندہ ہے۔ ہمیں ہر وہ موقع ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے جیسے ہم اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں۔
تو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، سجدوں میں جا کے رو رو کے۔ رمضان مبارک گزرتا جا رہا ہے، چند دن رہ گئے ہیں۔ اللہم اجعلنی فی عبادک المخلصین، اے اللہ ہمیں مخلص بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں متقی بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں صالحین بندوں میں شامل فرما لے۔ یہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے اور ہمیں شیطان اور اپنے نفس کے شر سے بچا لے۔ صبح و شام کے اذکار لازمی کیا کریں۔ صبح و شام کے اذکار میں ایک بڑی ہی زبردست دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ رہنے والے، ایک قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملے درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ تو زیادہ ہوتا ہے، ایک آنکھ جھپکنے کی جو ہے نا دیر، جی یہ کہہ لیں ایک لمحہ کہہ لیں، اتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو یہ سجدے میں پڑے رو رو کے، یہ رمضان رونے کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ عاجزی انکساری کا مہینہ ہے، تو پھر کام بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو پھر بات بنے گی، ورنہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا غلبہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور جس نے پیروی کی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جس نے تیری پیروی کی ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر ایک دروازے کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے کہ اس طرح کا گناہ کرنے والا اس دروازے سے جائے گا، اس طرح کا گناہ کرنے والا اس دروازے سے جائے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب متقین کی بات کی گئی، متقین جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا امن سے شامل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور آپس میں جو کینہ تھوڑا بہت تھا اللہ ان کو نکال دیں گے، وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے، بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی میرے بندوں کو بتا دے، انفارم کر دے، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یہ بھی بتا دو کہ میں غفور ہوں رحیم ہوں، یہ بھی بتا دو کہ میں عذاب بڑا سخت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں 87 نمبر آیت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ ایک طرف پورا قرآن اور ایک طرف فرمایا 7 من المثانی۔ اب 7 المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ جیسا گفٹ عطا کیا ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ جب اس کو نماز میں پڑھیں اس کے معانی کے اوپر غور کیا کریں، پھر آمین کہا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، فَإِنَّهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، جس کے آمین کی آواز فرشتوں کی آواز سے مل جاتی ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بابرکت صورت ہے، اتنی کمال کی صورت ہے، اس میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 المثانی عطا فرمائی ہے۔ 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْدَا بِمَا تُؤْمَرُ، آپ فوکس کریں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ اسی میں محنت کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرک لوگوں سے اعراض نہ کریں، یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم مذاق کرنے والوں سے کافی ہو جائیں گے، تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی مذاق کرنے والوں سے نمٹ لیں گے۔ جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، کارٹون بناتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، میں اسے کافی ہو جاؤں گا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے شرک کیا، فسوف یعلمون، قریب وہ جان لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 97 نمبر آیت میں کہ یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کو کور کیسے کر رہے ہیں؟ ایک تو صبر کر رہے ہیں، دوسرا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر جو سمندر کی جاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں فرمایا 2 کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے ہی پسند ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کر کے اپنے دل کو سکون دے لیا کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ذکر بھی کیا کریں، پھر سجدے میں پڑ جائیں، سجدہ کر لیا کریں جب زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جب مسئلے زیادہ ہیں، جب پریشانیاں زیادہ ہیں۔ اس وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ اب سجدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب پیچھے جو فرمایا کہ آپ کو مشرک بڑی تکلیف دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ اب اس آیت کی وضاحت ایک بڑے ہی اچھے انداز میں ایک صاحب نے کی کہ ایک شخص، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مہر جو ہوتی ہے، سٹیمپ جو ہوتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو الٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب لگاتے ہیں تو سیدھی ہو جاتی ہے، کہ مہر کا ایک اصول ہے نا جی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، بڑے مسئلے ہیں، کہتے ہیں سارے کام ہی الٹ جا رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے ماتھے کی مہر زمین پہ لگا دیں، سجدے میں پڑ جائیں، لمبا سجدہ کریں، اللہ بگڑے ہوئے مسئلے سیدھے کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تمہارا جو یہ تمہاری پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ایک تو تسبیح بیان کریں، ذکر کریں، اور زیادہ مسئلہ ہو جائے تو سجدے میں پڑ جایا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں دلاسا دے دے گا۔ اصل میں انسان کے جب غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو جسم کے اندر جو نیگیٹو جو اثرات ہوتے ہیں، وہ کیمیکل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں پڑ جاتے ہیں تو ایک تو اللہ کی طرف سے خصوصی کرم ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ کنیکشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، سجدہ کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ زمین سے شعاعیں نکلتی ہیں، تو زمین سے شعاعیں نکل کے آپ کے دل کو سکون دیتی ہیں۔ دوسرا جب پھر رو بھی پڑتے ہیں نا ساتھ، تو آنکھوں سے جو وہ کیمیکل نکل جاتے ہیں، جو وہ کیمیکل دوسرے ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے، جو بیڈ فیلنگز کی وجہ سے کیمیکل ہیں، وہ جب نکل جاتے ہیں تو انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آنسو جو ہوتے ہیں ان کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے، تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انسان حشاش بشاش اور ریلیکس ہو جاتا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، فلا تستعجلوہ، جلدی میں نہ پڑھو، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنے حکم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ ان انذروا، کہ لوگوں کو ڈراؤ، کیا؟ لا الہ الا انا، لوگوں کو بتاؤ کہ صرف اللہ کی ذات رب ہے، فتقون، صرف مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ ينبت لكم به الزرع، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اگاتا ہے زیتون، کھجور، باغات اور ہر قسم کے پھل، اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں ناریل کا جو پھل ہوتا ہے، جڑوں سے پانی لیتا ہے ناریل، پھر اوپر لے کے جاتا ہے پھل میں۔ اب دیکھیں سخت ترین وہ اس کا خوشہ ہوتا ہے، ہاتھ سے ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر جو ہے پانی بھیجنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ نہیں تو معمولی، آپ ذرا مزید دیکھتے جائیں، وہ آج کل تو اور بھی دیکھیں کلرفل انار ہے، کیسا زبردست اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کیسی زبردست اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف کھاتے نہ رہا کرو، غور بھی کیا کرو، غور و فکر کیا کرو ان پہ، تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے پیدا کیے ان کے مختلف کلر ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، نصیحت پکڑنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے کھچر کو گھوڑے کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو۔ اب اس دور کے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ کاریں بھی آ جائیں گی، جہاز بھی آ جائیں گے، F-16 بھی آ جائے گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے بتا دیا اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ ابھی جو تمہارے پاس سواری دستیاب ہیں ان پہ سواری کرو، اس کے بعد جو وقت آ رہا ہے وہ ایسی ایسی سواریاں پیدا ہوں گی تمہیں نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بعد میں جدت آنے والی ہے۔ 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ آیت نمبر 28 سے لے کے 32 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی جب موت آتی ہے تو بڑے ہی آرام سے آتی ہے، فرشتے ان کو السلام علیکم کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم ہمارے مہمان ہو، اور قبر بھی ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ جو قبر کی بات ہے قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اور جب برے لوگوں کی موت آتی ہے تو فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان اس وقت پہلے ہی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو اوپر سے مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے برا تو قبر کہتی ہے تیری وجہ سے میں بھی بدبخت ہو گئی ہوں، اب عذاب کا مزہ چکھ۔ اور جو قبر ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اور ہڈیوں کے اندر ہڈیاں جو ہیں وہ گھس جاتی ہیں، تو بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یہاں تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے۔ اپنے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی جہنم کے عذاب سے لازمی پناہ مانگا، قبر کے عذاب سے لازمی پناہ مانگا کرو، کیونکہ جو قبر کے عذاب سے بچ گیا آگے بھی وہ بچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے، یہ دعائیں نہ یاد کرنے والوں اور دعاؤں سے دور بھاگنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الفاظ پہ غور کرو۔ فرمایا کہ جب فرض نماز کے بعد صرف ایک ہی دعا کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹے تھے بچپن میں 4-5 سال کی عمر میں یاد کی، 70 سال کے ہو گئے وہی دعا آتی ہے، کوئی زیادہ یاد ہی نہیں کی، کبھی حدیث میں ریسرچ ہی نہیں کی کہ جب درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد کوئی اور دعا بھی ثابت ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا جب درود شریف نماز میں پڑھتے ہو تو اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ لازمی مانگا کرو۔ وہ بھی دعا ربی جعلنی بھی یاد کریں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہے فرمایا وہ لازمی یاد کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، ان 4 چیزوں سے لازمی پناہ مانگا کرو۔ تو یہ دعا لازمی یاد کریں، اپنی فرسٹ پرائرٹی بنائیں اس دعا کو کہ یاد کریں اور نماز میں پڑھا کریں، کچھ ہم فائدہ لیں، کچھ ہم بہتری کی طرف آئیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی موت کا منظر اللہ نے بیان کیا، اور جو برے لوگ ہیں ان کی موت کا منظر بھی اللہ نے بیان کیا۔ درس میں بھی بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو اللہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ کائنات کو سنبھالنا مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے نئی نئی چیزیں پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہم کہتے ہیں کن فیکون، وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی جہالتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو مشرکین مکہ میں ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بتا دیا، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں وہ جہالتیں بڑی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہیں۔ ایک جہالت یہ ہے جب کسی کو پتا چلتا ہے میری بیٹی ہوئی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کئی ظالم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ یہ بیٹیاں جنتی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر مجرم جو ہیں وہ خواتین خود ہوتی ہیں۔ ساس سب سے زیادہ کہنے والی کون ہے؟ ساس۔ اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ میں بھی ایک عورت ہوں۔ سائنسی طور پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا یہ مرد کا معاملہ ہوتا ہے، عورت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ویسے تو مرد کا بھی اختیار نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے سائنسی طور پہ جانا ہے تو پھر وہ مرد کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جاہل لوگ ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو مؤنث کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا ظل وجہ مسودہ،
ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ قَزِيمٌ، غصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، لوگوں سے چھپ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ ان کو خوشخبری کیا دی گئی ہے، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم مٹی میں مر جائیں، ہم مر جاتے اس سے پہلے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری بیٹی ہوئی۔ اتنی بڑی جہالت، الا ساء ما يحكمون، بڑے ہی برے لوگ ہیں جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ تو تھا وہ زمانہ مشرکین مکہ کا، آج لوگ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اور یہ بات تو ریسرچ میں آ چکی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے باپو سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب بیٹے جو ہوتے ہیں وہ چاہ کے بھی اتنا پیار نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جن کی بیٹیاں ہیں ان سے پوچھو کہ بیٹیاں پیار کتنا کرتی ہیں اپنے باپو سے، تمہیں کیا پتا کہ بیٹی چیز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاہل لوگوں کی بات تھی، ایمان والے لوگ مسرت سے کھل اٹھتے ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لینا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیل دی ہوئی ہے، یہ ہمیں ڈیل ہے کہ رمضان ہماری زندگیوں میں دوبارہ آ گیا، اور اگر ہم نے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ رمضان ایسے ہی جا رہا ہے۔ ہمیں ڈیل ملی ہوئی ہے، ہم اپنی اصلاح فرما لیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں۔ اللہ ہی کے لیے ہر چیز جو ہے سجدہ کرتی ہے، جو زمین میں ہے اور جو آسمان، ہر چیز سجدہ کرتی ہے اللہ کے لیے۔ کیا جو ہے وہ جاندار بے جان سارے، قرآن کا مقصد فہم ہے، قرآن مجید کا مقصد اصل فہم، اس کو سمجھا جائے، بعد میں اس کے فوائد ہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا دم کیا جائے، اس سے برکت لی جائے، وہ بعد کی چیزیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فہم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ 108 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا کو آخرت پہ فوقیت دی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے نماز کا ٹائم ہے، اب بزنس کا بھی ٹائم، اب بزنس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، نماز کو ٹائم نہیں دے رہا، تو کہتا رہے کہ میں حاجی صاحب ہوں، کہتا رہے کہ میں عمرے کر کے آیا ہوں، کہتا رہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اس نے ترجیح کس کو دی ہے؟ دنیا کو۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ یہ بھائی اللہ کا بیان ہے، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، آخری آیت 125 سے لے کے 128 تک اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا کیسے ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو دین کی دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں سے بحث کریں اچھے طریقے کے ساتھ۔ ان ربک، اب آگے جو ہے آیت کا اگلا ٹکڑا اس کو سمجھیے گا۔ ہم لوگ ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ میں ہی حق پہ ہوں، میرا مسلک حق ہے، دوسرے سارے گمراہ ہیں۔ آپ اپنی ریسرچ پیش کرو صرف، پھر کہو ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، یہ میری ریسرچ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، اللہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہے کون حق پہ ہے، تمہیں نہیں پتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی آیت 3 سے زیادہ جگہ پہ لائے ہیں کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ یہ فیصلے کرنے نہ بیٹھ جایا کرو، تم صرف کام کرو جو تمہیں کہا گیا ہے، محنت کرو، اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کرو۔ اپنی ریسرچ پوری کرو، تحقیق پوری کرو، پھر کہو ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، یہ میری بات ہے، یہ مجھے سمجھ آئی ہے، اللہ بہتری کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔